بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری کلاس ہے اسٹیکر کے بارے میں۔ ہم آپ کو اسٹیکر بنانے کا پریکٹس کروائیں گے کہ کس طرح سے آپ اسٹیکر بنا کے اپنی سروس کو فائور پہ بیچ سکتے ہیں۔ اس کو آپ ایک ٹرک کو سیکھ لیں گے تو آپ انشاءاللہ فائور پہ جا کے اس کی گگ بنائیں گے تو اس سے آپ ارننگ شروع کر دیں گے۔ پھر کسٹمر آئے گا، پھر وہ چاہے گا کہ آپ ہمارے لیے تھینک یو کا اسٹیکر بنا دیں، یا پھر بیسٹ آف لک کا، یا کوئی بھی اس طرح کے کوئی میری کرسمس کا ان کا آتا ہے تو وہ یہ بنے بنائے بیسیکلی مل جاتے ہیں۔ فری پک کے اپلیکیشن ہے، اس سے ہم ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو یہ اس کو ہم ایڈٹ کر کے تو مزید اپنے ڈیزائن میں استعمال کر لیں گے۔ جو انہوں نے کہا ہو تو ہم ان کے اسپیلنگ چینج کر کے اس کو بنا سکیں گے۔ جو ڈیزائننگ جانتے ہیں وہ ان کو تو بہت ایزی لگتا ہے، لیکن جو نہیں جانتے وہ ہماری کلاسز ہیں، آپ وہاں سے جا کر دیکھتے رہیں ویڈیوز تو آپ کو انشاءاللہ ہر قسم کی ڈیزائننگ آ جائے گی۔ تو یہ ہماری کلاس تھی۔ یہاں پر میں آپ کو ڈیزائن کرنا سکھاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ اس کو سیکھ کر آپ آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں نے ایک سرکل لیا ہے۔ سرکل کو کلر کوئی دے لیتے ہیں، یلو کلر ہے کیونکہ میں ایک بی بنانا چاہ رہا ہوں کہ جیسے شہد کی مکھی ہو ویسا اسٹیکر اس کا فیس ہو۔ تو اس کی جو آؤٹ لائن کا کلر ہے وہ میں اورنج کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میں نے اس کو اورنج کلر دیا تو اس کا تھوڑا اسٹروک بڑھا لوں گا۔ اس کے بعد اس کی ہم آنکھیں بناتے ہیں۔ آنکھیں بنانے کے لیے ایک سرکل لیتا ہوں، میں اس کو تھوڑا چھوٹا بناتا ہوں کیونکہ میں نے پہلے ایک سرکل لیا، اس کا کلر سیم ہی تھا، اس لیے اس کی آؤٹ لائن بھی لگ گیا۔ میں نے اس کی آؤٹ لائن کو آف کیا اور اس کو بلیک کلر دے لیا۔ اب اس کو سلیکشن ٹول سے سلیکٹ کر کے اس کو میں ڈریگ کر کے یہاں پر رکھوں گا تاکہ اس کی ایک آنکھ بن جائے، اور پھر اس کو آلٹ پریس کر کے شفٹ پریس کر کے وہ سیدھا اسی لائن میں دوسری آنکھ بن جائے گی۔ اب اس کو میں کرتا ہوں، ان دونوں کو سلیکٹ کروں گا اور کنٹرول جی کریں گے تو یا گروپ کر دیں آپ رائٹ کلک کر کے، تو یہ دونوں سیم ایک ہی سائز کے جڑ جائیں گے۔ تو اس کو اب بڑا چھوٹا کریں گے تو ایک ہی سائز میں بڑا چھوٹا ہوں گے۔ اس کے بعد ہم اس کا بنا لیتے ہیں کہ جیسے اس کے بلش آن ہوتے ہیں گال تھوڑے پنک شیڈ میں، تو وہ پنک شیڈ میں لیتا ہوں ذرا لائٹ کلر کا، تو اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیتا ہوں تو اور اس کی ایک کاپی اور لوں گا جو دوسری طرف رکھا جائے، تو اس کو بھی آلٹ پریس کر کے شفٹ پریس کر کے اسی ڈریگ کر کے سیدھا لائن میں اس کو بھی لگا دوں گا۔ تو ان دونوں کو سلیکٹ کر کے اس کو بھی میں نے گروپ کر لیا ہے کہ یہ اگر ایک ہلائیں تو دوسرا بھی اس کے ساتھ ہی موو کرے۔ اس کا کلر بھی تھوڑا سا لائٹ کر لیا ہے شیڈ اس کا۔ اس کے بعد اس کا فیس بنائیں گے، تو فیس کے لیے میں سلیکٹ کروں گا ایک پینسل میں نے پکڑا ہے اس کا، تو اس کو میں ڈریگ کر کے ایک فیس کا سائن بنایا، لیکن یہ بنا ٹیڑھا ہے تو اس کو میں نے خود ہی ایسا بنایا ہے کہ میں آپ کو بعد میں اس کو ایڈجسٹ کرنا سکھا دوں گا۔ اب اس کو تھوڑا میں نے کلر بلیک میں دیا ہے اور اب زوم کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ اس کو آپ نے ایڈجسٹ کیسے کرنا ہے۔ یہ ہوتا ہے ڈائریکٹ سلیکشن ٹول، تو اس کو جب ہم سلیکٹ کرتے ہیں تو اس کے پوائنٹس بن جاتے ہیں، تو آپ ایک پوائنٹ کو پکڑ کے ڈریگ کریں گے تو وہ اس کی جو ڈائریکشن وہ چینج ہوتی جائے گی۔ تو ایک ہے یہ ڈیلیٹ اینکر پوائنٹ، تو میں نے وہ سلیکٹ کیا ہے، تو اس سے جس پوائنٹ پہ رکھ کے آپ کلک کریں گے وہ ڈیلیٹ ہوتا جائے گا۔ اب پھر میں نے ڈائریکٹ سلیکشن سلیکٹ کیا ہے تو اس کو کھینچوں گا، اب یہ بالکل ایک راؤنڈ شیپ میں جیسے سرکل ہاف ہوتا ہے ویسا کا اس کا فیس کا بن گیا ہے۔ اس کا اسٹروک میں یہاں سے بڑھا لیتا ہوں تو تھوڑا سا یہ اور پرومیننٹ ہو جائے گا ذرا۔ تو اب اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی سائز کا تھوڑا سا کر لیتے ہیں ایڈجسٹمنٹ۔ اس کو جو ڈاؤن ایرو ہے یا سائڈ ایرو ہے اس سے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں آگے پیچھے۔ ابھی دیکھنے میں تو یہ ایک ایموجی جیسا لگ رہا ہے۔ اب اس پورے کو سلیکٹ کر کے میں نے کنٹرول جی کیا ہے، یا گروپ کریں گے تو اس سے یہ سب کچھ ایک سرکل میں اکٹھا ہو گیا ہے۔ اب میں نے پھر سے ایک پینسل ٹول لیا ہے تو پینسل کو گھماتے ہوئے میں نے اس کا ایک کان بنایا ہے۔ سلیکشن ٹول سے اس کو سلیکٹ کر کے اسی کی کاپی اور پیسٹ کر دیں گے تو سیم اسی طرح کا پیسٹ پہ آ جائے گا، لیکن ہم اس کو ٹرانسفارم میں جا کر ریفلیکشن کا آپشن ہے، ریفلیکٹ کر دیں گے تو وہ پریویو کرتے ہیں پہلے آن، اور پھر وہ ہو گیا ہے کہ اس کا منہ ڈائریکشن اس طرف ہو گئی۔ اس کو اوکے کریں گے، اس کے بعد ہم اس کو ایڈجسٹ کریں گے، ڈاؤن ایرو سائڈ ایرو سے ہر سائڈ پریس کر دیں گے تو یہ دیکھ لیں گے کہ اس کے پراپر اس کی شیپ ایکول ہو جائیں یہ دونوں۔ اب اس کے بعد اس کو تھوڑا اور مزید بنانے کے لیے اس کو جیسے ریئل ہوتا ہے اس طرح سے پھر سے ایک سرکل لیں گے، تو اس کو ڈریگ کر کے ایک بلیک پورا سرکل نہ اس کے اوپر لگا دیں گے،
تو جس سے اس کا فل کا کلر آ جائے گا تو اس سے لگے گا جیسے یہ اس کے کان ریئل کے ہوں. تو اس کو فل کا بلیک کلر دے لیتا ہوں. تو اسی طرح اس کی ایک کاپی لیتے ہیں، آلٹ پریس کر کے، شفٹ پریس کر کے، ڈریگ کر کے آگے اسی لائن میں کاپی ہو گئی. تو یہ ذرا اس کا ایک لک، جو بی کا لک ہے وہ آ گیا ہے. اب ان سب کو سلیکٹ کر کے کنٹرول جی کریں گے تو یہ گروپ ہو گیا. اس کے بعد ہم اب اسی کو ہم اسٹیکر بنانا چاہتے ہیں. یہ ہماری ایک آرٹ ہو گئی سمجھے. تو اس کو ہم اسٹیکر بنانا چاہتے ہیں. تو ہاؤ ٹو میک اسٹیکر، اس کی انشاءاللہ میں کلاس اپلوڈ کروں گا کہ کس طرح سے آپ اپنے اسٹیکرز کو آن لائن فائور پہ کس طرح اس کی گگ بنا سکتے ہیں، کس طرح بیچ سکتے ہیں اس کو. تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ بنانا سکھاؤں گا. اس سے آپ لگائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی ارننگ سٹارٹ ہو جائے گی. یہاں سے میں اس کے پورے کی ایک کاپی لوں گا. پہلے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ اس کی کاپی کیسے لی جاتی ہے. یہاں سے اس کو پورے کو کاپی اور پیسٹ کریں گے. یہ اس کی پوری کی کاپی آ گئی. اس کو سائڈ پہ رکھا کیونکہ ہم نے اس سے دوسرے والے کے ساتھ کھیلنا ہے. اوریجنل کو ہم نہیں چھڑیں گے. اس پہ پاتھ پہ جائیں گے، ایڈٹ پاتھ، آف سیٹ پاتھ. آف سیٹ پاتھ جو ہے ابھی میں آپ کو پہلے غلط طریقے سے لگانا سکھاتا ہوں کہ کس طرح ہم ایڈجسٹ اس کو کرتے ہیں. تو یہاں پر میں اس کا 6 رکھ کے پریویو کروں گا کہ اگر ہم کم رکھ کے تو اس کو پریویو کریں تو اس کی تھوڑی تھوڑی آؤٹ لائن باہر بس آئی ہے. تو اس کو اگر ہم 10 px پہ رکھیں گے، 10 px پہ یا 12 پہ رکھیں تو وہ کافی باہر کی طرف اس کا ایک لک آتا ہے کہ جیسے ایک آؤٹ لائن اس کے پورے کو بارڈر دے دیتے ہیں. تو یہ چیز تھی جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو اوکے کر کے ہم کس طرح سے اس کو اسٹیکر بنائیں گے. تو یہاں سے ونڈو میں جائیں گے. یہاں پر آپ پاتھ فائنڈر میں یہ جو پہلے والا اس کو کلک کریں گے تو یہ پورے کو ایک کلر ہو گیا. اب ہم نے کیونکہ اسٹیکر کا وائٹ ہوتا ہے تو اس کو پورے کو ہم وائٹ کلر دیں گے. تو یہ اس کے کچھ پارٹس ہوتے ہیں جو تھوڑے سے بلیک ہو رہے ہیں، اس کی آؤٹ لائن ختم کریں گے. اور جو اس کا یہ بلیک والا پارٹ ہے وہ وائٹ میں نہیں چینج ہوا تو اس کو ہم ڈیلیٹ کر لیں گے. اس کو میں سلیکٹ کرتا ہوں، ڈبل کلک کیا ہے تو یہ سلیکٹ ہو گیا. اس کو ڈیلیٹ کر دیا. اب یہ پورا ایک اس کا اس کی ہی کاپی ہے. اب اس کو اس کے اوپر رکھیں گے تو یہ اس کے اوپر آ گیا، لیکن ہم اس کو چاہیں گے کہ ہم اس کو بیک پہ بھیجیں تاکہ صرف اس کا کنارہ نظر آئے جو وائٹ آؤٹ لائن میں ہو. اب اس کو ڈریگ کر کے دونوں سائڈس کو میں نے اس کو اوپر کیا ہے تو یہ دیکھیے اس کا بالکل ہلکا سا کنارہ ایک نظر آ رہا ہے. ہمیں اتنا نہیں چاہیے، ہمیں تھوڑا سا زیادہ چاہیے کہ اسٹیکر کا جو کنارہ ہے وہ وائٹ کافی باہر تک ہونا چاہیے. اس کو شفٹ پریس کر کے ڈریگ کیا ہے تو اس کا شیپ خراب ہو گئی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر پراپر یہ پورا نہیں آ رہا. اس کو ڈیلیٹ کر کے میں اس کی دوبارہ سے ایک کاپی لوں گا. دوبارہ سے کرنے سے یہ بھی فائدہ ہے کہ آپ کو ایک مرتبہ پھر سے سمجھ آ جائے گی. ہم نے اس کی کاپی لی. یہاں پر ہم جائیں گے ایڈٹ میں ہے جی پاتھ، آف سیٹ پاتھ. یہاں پر اب ہم اس کی تھوڑی سی زیادہ کاپی لے لیں گے جو ہم نے لاسٹ ٹائم لیا تھا. تو اس سے ہم زیادہ لے کے دیکھیں گے. تو یہاں پر جو ہم نے پہلے لیا تھا اس کی نسبت یہ زیادہ لے کے دیکھیں گے کہ اس کا جو بارڈر ہے جو باہر کی طرف آف سیٹ پاتھ ہے، کسی بھی آپ آبجیکٹ کا لے سکتے ہیں. تو اس کو ہم پریویو کرتے ہیں پہلے. تو یہ ٹھیک لگ رہا ہے، اتنا سائز کا تقریباً ہونا چاہیے. اب اس کو کریں گے. یہ جو پاتھ فائنڈر کی ایک ونڈو اوپن ہوئی تھی، یہ میں آپ کو دوبارہ سے بتاتا ہوں. ونڈو، پاتھ فائنڈر، یہ کھل جائے گی تو اس کا یہ پہلا والا آئکن پریس کریں گے تو پورے پہ ایک کلر ہو جائے گا. تو یہ ایک قسم کا جڑ گیا ہے پورا ہے یہ ایک. اس کو ہم پھر وائٹ کلر دے لیں گے. سیم وہی چیز آئی ہے کہ یہاں سے جو بلیک کیا اس پہ ڈبل کلک کیا تو اس کو سلیکٹ کیا اور ڈیلیٹ کر دیا. تو پھر سے اس کے اوپر آتے ہیں. اب اس کو اس کے اوپر رکھ کے دیکھتے ہیں کہ یہ ٹھیک لگتا ہے یا نہیں. تو اس کو ہم بیک پہ بھیجنے کے لیے ارینج کریں گے سینڈ ٹو بیک. بیک پہ آ گیا. اب اس کو دونوں کو پکڑ کے ڈریگ کیا اور یہاں پہ ان کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. جو اوپر کا ہے اس کو سینٹر میں لے آئیں گے ایرو پریس کرتے ہوئے. اتنا ٹھیک ہے، لیکن کچھ لوگ اس سے بھی زیادہ رکھنا چاہتے ہیں. یہ اوپر بھی اس کا مڈ میں کرنے کے لیے اوپر بنے ہوئے ہیں جو ونڈو کے. تو وہاں سے بھی ہم اس کو مڈ میں کر سکتے ہیں. وہ بھی میری ایک کلاس ہے، آپ اس میں بھی سیکھ سکتے ہیں پراپر. تو اس کے بیک پہ میں ایک پورا بلیک باکس لگاؤں گا یا گرے کلر کر دیتے ہیں کہ جس سے ہمارا اسٹیکر پرومیننٹ ہو. کیونکہ وائٹ پہ وائٹ نظر نہیں آ رہا، اس لیے مجھے گرے کا استعمال کرنا ہو رہا ہے. اس کلر کو میں ارینج کر کے سینڈ ٹو بیک کر دیتا ہوں. یہ سب سے بیک پہ چلا گیا. اور اب دیکھیے اس بی کا ایک کنارہ نظر آ رہا ہے جو وائٹ کلر میں ہے.
یہ تھی اسٹیکر کی کلاس۔ اس طرح سے آپ مختلف قسم کے اسٹیکرز بنا سکتے ہیں اور اسے سیل کر سکتے ہیں۔ تو آپ بنائے بنائے بھی گگ میں استعمال کرنے کے لیے آپ بنے بنائے فری پک سے ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے ایک پیج پہ لگا کے اس کو سیل کر سکتے ہیں۔ اس کو دیکھ کر ہی آپ کو آرڈر آنا سٹارٹ ہوں گے، لوگوں کو آپ کے ڈیزائن پسند آئیں گے تو وہ انشاءاللہ آرڈر کریں گے۔ آپ کی قسمت آپ کے ساتھ ہے، اگر آپ کا وہاں سے قسمت میں پیسہ لکھا ہوا تو انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا۔ تو ہماری کلاسز ہیں، آپ ان میں سے بھی جا کر سیکھیے کس طرح سے فائور کا اکاؤنٹ بنانا ہے اور کس طرح آپ نے آن لائن ارننگ شروع کرنی ہے۔ تو تب تک کے لیے اوکے، اللہ حافظ۔